अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज आपके सामने एक अहम मसले को लेकर हाजिर आया। वो अहम मसला ये है कि आज हमारे नौजवानों को कुछ वहाबी लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि औलिया किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मज़ार मुक़द्दस को इतनी ऊंची क्यों बनाते हो, और वो लोगों के सामने हदीस पाक पेश करते हुए कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को कब्र को तोड़ने का हुक्म दिया था, ज़मीन के बराबर करने का हुक्म दिया था। तो जो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को तोड़ने का हुक्म दिया गया हो, तो आप लोग वो सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और इसी बुनियाद पर, यानी ये हदीस की बुनियाद पर क्या है, उन लोगों ने 8 शव्वाल मुकर्रम को जन्नतुल बकी की कब्रों को तोड़ा था और ये नापाक हरकतें की थी। अब मैं आपको सामने इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ लेकर जाऊंगा अहादीस की रोशनी में कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये हुक्म दिया था कि कब्रों को गिराकर ज़मीन के बराबर कर दो, ये हुक्म दिया था। एक ये सवाल की तरफ लेकर जाऊंगा आपको, और ये हुक्म दिया था कि कब्र पर मत लिखो, कब्र कैसी होनी चाहिए। इस एतबार से मैं आपके सामने हदीस पाक लेकर हाजिर आऊँगा, मगर उससे पहले मैं आपको चंद बातें कर दूं कि सबसे पहले ये वहाबी जो है वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वहाबियों की किताबों में भी कब्रें कैसी होनी चाहिए उसमें भी ये बात बिल्कुल वाक़ई लिखी हुई है। अब अगर उनको बताया जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत बात लिखी हुई है, और छुटकारा पा करके क्या है आपसे भागने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हम नौजवानों को ये दर्स दे रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो इन वहाबियों चुंगलों में फंसे हुए हैं और इनकी बातों पर अमल कर रहे हैं, सबसे पहले ये वीडियो ख़ास पर उन लोगों के लिए जो कि इस किस्म की बस ज़बानी को लेकर, उनकी बातों को लेकर के क्या है गुमराह हो रहे हैं और अहले सुन्नत से हट जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने जो तरीक़ा आजकल कब्रों को बनाने का है, वो तरीक़ा या तो ऊँट के कोहान नुमा बनाया जाए या बिल्कुल चौखट भी बनाया जाए, और दोनों तरीक़ा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस बात की तरफ मैं आपको इशारा कर दूं, जो औलिया किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रें जो है अगर वो ज़मीन से ऊंची है तो ये भी बिल्कुल आईने शरीयत के मुताबिक है, आईने शरीयत के मुताबिक है और अहादीस के मुताबिक है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ज़मीन के बराबर कब्रों को करने का हुक्म दिया था, तो अब वो लोग पर मैं वाजिब समझता हूं कि आप मेरी ये वीडियो को क्या है सुने और क्या है आगे शेयर करें और इसका जवाब मुझे दें। वरना क्या है, अगर जवाब नहीं बन पा रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अहादीस में क्या है ये बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें भी जो ज़मीन से एक बालिश्त या आधा बालिश्त ऊंची थी, ज़मीन से एक बालिश्त या आधा बालिश्त ऊंची थी। तो आपके सामने कब्रें कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले इस बात की दलील बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1390, हदीस नंबर 1390 है। हदीस नंबर क्या है 1390, जिसमें के इबारत ये लिखा हुआ है कि कब्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमन। हदीस पाक में है कि कब्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमन, मतलब इसका यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मुसन्नम का मतलब यानी ऊंट के कोहान की तरह कमोबेश एक बालिश्त थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, यानी ऊंट के कोहान की तरह, यानी ऊंट का जैसा कोहान होता है ना, उसकी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र क्या है, एक बालिश थी। अब सहाबे किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को कमोबेश एक बालिश्त जमीन से बुलंद किया। अब जरा देखना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को सहाबे किराम ने कमोबेश एक बालिश्त जो है, एक बालिश जमीन से क्या है बुलंद किया। अगर कब्र को जमीन के बराबर करने का हुक्म होता तो सहाबे किराम ये काम न करते, यानी जो सहाबे किराम ने किया और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी में किया।
اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے جب جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ میں رکھا ہوا تھا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر واپس آئے، اور اس کے بعد جب قبر مبارک بنی گئی تو حضرت علی کے سامنے ہی کی گئی تھی نا، تو اگر قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور صحابہ کرام سے کہتے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا، تو لہٰذا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک بالشت نہ کرو، ایک بالشت نہ کرو، تو لہٰذا وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہ بتا رہا ہے، یعنی خاموشی، اور صحابہ کرام کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو دھوک پیش کر رہے ہیں کہ زمین کے برابر کر دیا جائے، یہ بالکل بخاری کے حدیث کے خلاف ہے۔ اب جو لوگ بخاری کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے کیا ہے، آپ یہ روایت پڑھ لیں۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت جو سنن کبریٰ کی ہے، امام بہقی نے ذکر کیا ہے یہ روایت کو، اور حدیث نمبر جو ہے وہ 6737 یعنی 6737 6737۔ اس میں کیا روایت موجود ہے؟ وہ روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رش علی قبرہ الماء ووضع علیہ حزباء من خزباء الارض ورفع قبرہ قدر شبرن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا گیا، رش علی قبرہ الماء، رش علی قبرہ الماء، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کیا چھڑکا گیا؟ پانی چھڑکا گیا، اور ان کی قبر مبارک پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھی گئی، ان کی قبر مبارک پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے کم و بیش ایک بالشت بلند کی گئی، یعنی وہی رفع قبرہ قدر شبرن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ زمین سے ایک بالشت کیا کی گئی؟ بلند کی گئی۔ یہ روایت بھی، اس روایت سے بھی بالکل بات ثابت ہو رہی ہے کہ زمین سے ایک بالشت کیا ہے، قبر مبارک کو اونچی رکھی جائے۔ اب ذرا جو بتاتے ہیں کہ اولیاء کرام کی اگر قبروں کو ہم زمین سے اونچی رکھتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ لوگ حدیث کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اہل یہود ہیں اور اہل نصارہ ہیں۔ اگر یہ لوگ کیا ہے، اہل یہود اور اہل نصارہ نہ ہوتے تو ان صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قبروں پر بلڈیزر نہ چلاتے، اسلام کو بدنام نہ کرتے اور احادیث کے خلاف نہ کرتے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کس کی بات مانو گے، احادیث کی بات مانو گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہودیوں کی بات مانو گے۔ اب آؤ ایک اور روایت، کتاب کا نام ہے تلخیص الحبیر، حدیث نمبر ہے 790، جس کی روایت ہے کہ رأیت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبرن او نحو شبرن۔ ترجمہ یہ ہے، فرمایا گیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا، وہ ایک بالشت یا کم و بیش ایک بالش زمین سے بلند تھی، کم و بیش ایک بالش کیا ہے، زمین سے بلند تھی۔ اب ذرا دیکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو مسلمان صحابی وفات پاتا ان کی قبر کو بھی کم و بیش ایک بالشت بلند کیا جاتا، جیسا کہ شہدائے احد کی قبروں کو ایک بالشت بلند کیا گیا تھا۔ شہدائے احد کی قبروں کو بھی کیا ہے، ایک بالشت بلند کیا گیا تھا۔ آپ ذرا اس روایت کو بھی ذہن میں رکھ لو کہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے، اب ان سے یہ روایت کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شہدائے احد کی قبروں کو ایک بالشت بلند کیا گیا، جیسا کہ آپ روایت میں پیش کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو مجموع فتاوی جو ابن باز کی ہے، ابن باز جو وہابیوں کا بہت بڑا سرگنا ہے، اس نے اپنی کتاب مجموع فتاوی ابن باز میں اور جلد 4 صفحہ نمبر 13 اور یہ صفحہ نمبر 313 میں ذکر فرمایا، صفحہ نمبر 313 میں ذکر فرمایا کیا کہ وقد كان القبور في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترفع عن الارض قدر شبر ويرفع قدر شبر تقریبا هذه هي السنة في القبور۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں مسلمانوں کی قبریں ایک بالشت کے قریب بلند ہوتی تھی، اور سنت بھی یہی ہے کہ قبر تقریباً ایک بالشت بلند ہو۔ یہ ابن باز کہہ رہا ہے، وہابیوں کا سرگراں کہہ رہا ہے کہ سنت بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ قبر کیا ہے، زمین سے ایک بالشت بلند ہو، یہ سنت کہہ رہا ہے۔ اب ذرا بتاؤ کہ سنت رسول سے روکنے والا یہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہی تو ہوتا ہے۔ تو اگر اہل سنت ان کو کیا ہے منافق کہہ دیں تو ابن باز کے فتوے کے مطابق تم کیا کہو گے اپنے آپ کو؟ تم کیا کہو گے اپنے آپ کو؟ کیا یہ ابن باز کا فتویٰ تمہارے لیے غلط ہے؟ احادیث رسول کیا غلط ہے؟ انہوں نے کہا تو سنت بھی یہی ہے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کی باتوں کو سمجھو گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھو گے، خود اپنے علماء کے مطابق کیا ہے، یہ علماء کے مطابق خود یہ لوگ منافق ہو گئے۔ ایک اور روایت میں پیش کر دوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1551 1551، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی قبر پر پانی چھڑکا، حضرت سعد کی قبر پر پانی چھڑکا۔ سنن کبریٰ حدیث نمبر 6740، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر کنکریاں ڈالی۔ اب ان روایتوں کو میں نے جو پیش کیا ہے، اسی وجہ سے فقہاء کرام نے جہاں پر لکھا ہے کہ قبر کو مسنم یا مسطح یا مربع جو بھی ہو کیا اگر کریں تو کم سے کم ایک بالش زمین سے بلند کر دیا جائے، یہ زمین سے کیا کر دیا جائے، ایک بالش بلند کر دیا جائے۔ اب آئیے جب ایک بالش تو بلند کر دیا جائے تو اس کے بارے میں الاختیار کے جلد 1 صفحہ نمبر 96 میں لکھا ہوا ہے کہ یسنم القبر یعنی مرتفعا قدر 4 اصابع او شبر لما روى البخاری فی صحیحہ عن ابن عباس انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما۔ ترجمہ یہ ہے کہ قبر کو مسنم کیا جائے گا، یعنی 4 انگل برابر یا ایک بالش زمین سے بلند کیا جائے گا، کیونکہ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سیدنا ابن عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسنم یعنی زمین سے تقریباً ایک بالش تو بلند دیکھی، ایک بالش بلند دیکھی۔ اب ذرا دیکھیے بدائع صنائع میں بھی فقہاء کرام نے ذکر فرمایا ہے اسی روایت کے تحت، اسی روایت کے قبر کے مسنم ہونے کی مقدار یہ ہے کہ زمین سے ایک بالش یا ایک بالش سے تھوڑا اوپر ہو۔ اب جو میں نے یہ تمام حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور تو بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن کیا ہے سمجھدار کو ایک ہی حدیث کافی ہے، سمجھدار کو ایک ہی حدیث کافی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو اور ذہن میں رکھ دوں کہ یہ سب احادیثیں جو میں نے پیش کی ہے وہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اب بخاری کی روایت میں نے پیش کی ہے اور صحیح روایت ہے، سنن کبریٰ کی یہ بھی صحیح روایت ہے، اور کیا ہے سنن کبریٰ کی روایت یہ بھی صحیح، سنن ابن ماجہ کی روایت یہ بھی صحیح ہے، اور مجموع فتاوی میں جو ابن باز نے کہا ان کی بات بھی بالکل درست ہے، تلخیص الحبیر کی روایت پیش کی ہے یہ بھی ایک دم بالکل درست ہے۔ اور مگر ان کے سامنے جب آپ یہ بات پیش کریں گے نا، کہیں گے یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیوں قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کی بھی بات میں پیش آپ کے سامنے کروں گا۔ اب یہاں پر بات بتاؤں کہ یہ تمام حوالہ جات جو میں نے پیش کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور صحابہ کرام کی قبور مبارک خود صحابہ کرام نے ایک ایک بالشت کے قریب بلند کی، ایک ایک بالشت کے قریب کیا ہے بلند کی۔ صحابہ کرام نے یہ عمل اپنی طرف سے تو نہیں کیا ہوگا نا بھائی، آپ ذرا ذہن میں رکھو کہ یہ عمل جو صحابہ کرام کیے ہوں گے اپنی طرف سے نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و اجازت سے کیا ہوگا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کیا تھا، جو اجازت دی تھی اس سے کیا ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و اجازت سے قبر کو کم و بیش ایک بالشت کرنا چاہیے، اور یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اب وہ روایت جو وہابی لوگ پیش کرتے ہیں اس روایت کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا، اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ذرا دیکھنا اس روایت کا لیتے ہیں، صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، حدیث نمبر 2243 2243، جس کا کہ عربی روایت ہے، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ و ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب قال یحییٰ اخبرنا قال الاخران حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب عن ابی
ثابت ان ابی وائل ان ابی حیاج الاسدی قال قال لی علی ابن ابی طالب الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدعو تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ابن الحیاج اسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو بھیجتا ہوں اس کے لیے جس کے لیے مجھ کو بھیجا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ چھوڑ کوئی تصویر یعنی بت مجسمہ مگر مٹا دے اس کو، اور نہ چھوڑ کوئی بلند قبر مگر اس کو برابر کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ زمین کے برابر کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ برابر کر دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ زمین کے برابر کر دیا جائے قبر کو۔ آپ جب قبر دیکھیں گے عبارت تو اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان پر واجب ہے کہ قبر کو کیا کر دیا جائے، منہدم کرنے کے فعل کی مذمت کریں، منہدم کرنے کے فعل کی مذمت کریں۔ ان کا یہ مطلب ہے برابر کر دیا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو منہدم کر رہے ہیں قبر کو توڑ رہے ہیں، ان کی مذمت کر دیا جائے، یہ مطلب مراد ہے۔ آپ اس کا غلط مطلب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھو کہ مجھے بھیجا گیا ہے اس کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی تصویر والے کو مت چھوڑو مٹا دو، اور کوئی بلند قبر کو اس کو، اور نہ چھوڑ کوئی بلند قبر مگر اس کو برابر کر دے، مگر اس کو کیا کر دے، برابر کر دے۔ تو یہاں پر کہ ہے دوبارہ صحیح کریں، دوبارہ کیا کریں، صحیح کریں۔ تو یہاں پر جو قبر پر نام لکھا ہوا تھا وہ کیا ہے، اس کا احترام کرتے تھے، اور اہل سنت کے مطابق شرائط کے ساتھ قبے بنانا یہ ایک دم بالکل جائز اور مستحب ہے۔ شرائط کے ساتھ قبے بنانا کیا ہے، بالکل جائز اور مستحب ہے۔ تو یہاں پر ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قبروں کو منہدم کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا ہے، تم بات کو پیش کرو، اس کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، کیا ہے اس کا، کہ عام قبروں کے مطابق ایک بالشت کے برابر کر دیا جائے، یعنی جو قبریں زیادہ اونچی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام قبروں کے مطابق ایک بالشت برابر کر دیا جائے، یا پھر اس حدیث کا معنی کہ زمین بوس کر دینا لیا جائے تو یہ حکم کفار کی قبروں کا ہوگا۔ یعنی آپ بتائیں کہ اگر عام قبروں کے مطابق عام قبروں کو برابر کر دیا جائے تو ایک مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالشت حکم دیا، تو اگر اس سے اونچی قبر ہے تو اس کو ایک بالشت کر دیا جائے، ایک مطلب یہ ہے۔ یا اگر یہاں پر یہ صاف مراد لیا جائے کہ ایک دم بالکل زمین بوس کر دیا جائے، تو اس کا مراد یہاں پر مومن کی قبر نہیں ہو سکتی، مومن کی قبر نہیں ہو سکتی، بلکہ کفار کی قبر ہو سکتی ہے، کفار کی قبر ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کی قبروں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں مسلمانوں کی تدفین اور دیگر معاملات ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تحت ہی ہوتے تھے۔ یعنی جو مسلمان انتقال کرتا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے، مسلمانوں کے جو تدفین ہوتی تھی، جو کفن دفن ہوتا تھا، جو قبریں ہوتی تھی، وہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہی ہوتی تھی۔ تو جب آپ کے ہدایت کے مطابق ہوتی تھی تو پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں قبر اونچی کیسے ہو گئی بھائی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبر اونچی ہو گئی تو اس کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو اس کا تو یہی مطلب ہوگا نا کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بلند قبریں بنوائی، یہی مطلب ہوگا، اور پھر خود ہی ان کو گرانے کا حکم دیا، یہی مطلب ہوگا۔ تو پھر حضرت علی کو ایسا حکم غیر مسلموں کے قبروں کے بارے میں تھا یا مسلمان کے قبروں کے بارے میں، یہ آپ بتاؤ۔
साबित हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हुक्म दिया गया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वो काफिरों के कब्रों के बारे में थी। वरना अगर मुसलमानों के कब्रों के बारे में लिया जाएगा तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कब्रें बनी हुई थी तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के बाद बनती थी। और क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है गैर शरई उमूर को करने का हुक्म दिया था सहाबा को? तो कहीं ऐसा तो ना हो कि काफिरों की कब्रों के बारे में जो हुक्म था इन खारजियों ने, इन खारजियों ने, इन वहाबियों ने, इन गैर मुक़ल्लिदों ने क्या है इस हुक्म को क्या है मुसलमानों के पर क्या कर दिया, फिट कर दिया। मुसलमानों पर क्या कर दिया, फिट कर दिया। जैसा कि हदीस पाक में एकदम बिल्कुल वाज़े तौर पर आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत अली को हुक्म दिया कि कब्रों को बराबर कर दिया जाए और मुजस्समों को, तस्वीरों को ढा दिया जाए, यह हुक्म मुशरिकीन की कब्रों के लिए था, या फिर उस हुक्म के माने यह है कि कब्रों को आम कबूर के मुताबिक एक बालिश्त बुलंद कर दिया जाए। और ये किसने लिखा है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुहद्दिसीन में से एक अल जौहरुल नकी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 4 पर लिखा है। इस रिवायत को जो मैंने पेश किया है इस वजाहत से साबित हो गया और दिगर अहादीसों से भी यह साबित हो गया कि मुसलमानों की कब्रों को जमीन बोस न किया जाए बल्कि उनको एक बालिश्त बुलंद किया जाए, और यही सुन्नत है। और जब यही सुन्नत है और नजदियों ने भी इसका इकरार किया है, जैसा कि शेख इब्ने बाज नजदी लिखता है, क्या है जैसा कि मैंने पेश किया था मजमुए फतावा इब्ने बाज के जिल्द 4 सफ़ा नंबर 329 पर लिखता है, क्या लिखता है कि कब्रों में सुन्नत यह है कि तकरीबन एक बालिश जमीन से बुलंद हो, जैसा कि हदीस पाक से साबित है। और वो जो हजरत अली वाली हदीस है कि कब्रों को बराबर कर दो, तो उसका माना यह है कि एक बालिश से ज्यादा हो तो एक बालिश के बराबर कर दो। मगर ये खुद नहीं मानते हैं, अपने खुद नहीं मानते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। तो लिहाजा क्या साबित हो रहा है? मैं जो बात कर रहा हूं इससे साबित क्या हो रहा है? इससे साबित यही हो रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का गलत मफहूम बयान करके ये लोगों को क्या है गुमराह बददीन कर रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 3206, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान की कब्र के सरहाने बड़ा पत्थर रखा और फरमाया नहीं निशानी के लिए, फरमाया यह निशानी के लिए। इस हदीस पाक से साबित होता है कि कब्र के करीब में निशानी के लिए कुछ रखा जा सकता है, कुछ रखा जा सकता है। या जो कतबे लिखते हैं ये निशानी के लिए लिखते हैं, तो जब सिर्फ पत्थर रखा जा सकता है, इसे निशानी के लिए कतबे भी लिखे जा सकते हैं। और वो जो लिखने की ममानियत हदीस में है वो कब्र के ऊपर लिखने की ममानियत है, कब्र के बगल में लिखने की ममानियत नहीं है। ठीक है। और ये अल मुस्तदरक जो इमाम हाकिम की है सही हदीस, हदीस नंबर 6502 में क्या लिखा है? अनज़ल मिनल क़ब्र ला तुज़ु साहिबल क़ब्र वला यूज़ीक, फरमाया कब्र से उतर जा, कब्र वाले को अजियत न पहुंचा और वो तुझे अजियत नहीं पहुंचाए, वो अजियत नहीं पहुंचाए। इस हदीस से दो बातें निहायत वाज़ेह हो गई। नंबर एक कि कब्र वालों को भी अजियत होती है, कब्र वालों को भी अजियत यानी तकलीफ होती है। नंबर दो, मुर्दा अजियत भी पहुंचा सकता है, मुर्दा अजियत भी, यानी तू भी उसको न पहुंचा अजियत और वो भी तुम्हें अजियत न पहुंचाए। तो दो बातें हुई। तो अब मुर्दा भी अजियत पहुंचा सकता है। और अब जो लोग कहते हैं कि मर गए, मिट्टी में मिल गए, कहना यह बिदअत है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, क्योंकि कब्रों का एहतराम करना है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, क्या है? इस्नादुहु सही, इस हदीस की सनद जो है ये बिल्कुल सही है, फतहुल बारी के जिल्द 3 सफ़ा नंबर 225 पे। तो लिहाजा इस हदीस से कब्र में लोगों को तकलीफ होती है। अगर आप उसकी कब्र पर चलेंगे या टेक लगाएंगे तो तकलीफ होती है उन लोगों को, और वो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। और इस हदीस को अल्लामा इब्ने हजर ने सही लिखा है। तो जो लोग कहते हैं कि जब आम कब्रों की बात यह है तो औलिया किराम को जो कह रहे हैं कि इनकी कब्र को बराबर कर दो, मिट्टी में मिला दो, या नबी पाक को मुर्दा कह रहे हैं, तो इनसे भी क्या है देखा जाए। इमाम बुखारी के उस्ताद फरमाते हैं, कौन? अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, हदीस नंबर 11990 में, हदीस नंबर क्या है? 11990। सैयदना इब्ने अब्बास का फरमान है कि मुर्दे को अजियत व तकलीफ देना ऐसे है जैसा कि उसे जिंदे की हालत में अजियत व तकलीफ दिया जाता है। और भी बहुत सारी हदीस है, लेकिन यही हदीस काफी है, दो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए।
ٹھیک ہے. اور ایک چیز علامہ ابن قیم زوجی لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے اپنی کتاب زاد المعاد کے جلد 1 صفحہ نمبر 524 میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ قبر کی توہین نہ کی جائے اور نہ ہی ان پر چلا جائے اور نہ قبروں پر بیٹھا جائے اور نہ ہی ٹیک لگائی جائے، نہ ہی ٹیک لگائی جائے. اب ذرا بتائیے کہ ان تمام باتوں کو جو میں نے پیش کیا، اس سے میں آپ کی طرف وہ ذہن لے کر جانا چاہتا ہوں. کیا ذہن لے کر جانا چاہتا ہوں؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ان وہابیوں اور نجدیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 8 شوال المکرم کو جو ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی کہ جنت البقیع کی قبروں پر بلڈیزر چلایا، جو گویا کہ وہ احادیث کے خلاف تھا، اور جو یہ وہابی جو بار بار لوگوں کو بہکا رہے ہیں قبروں کو برابر کر دو، قبروں کو برابر کر دو، تو اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اولیاء کرام کے قبروں کو ڈھانے کا بیان جو دے رہے ہیں تو اس کی مذمت آپ بالکل کریں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان تمام باتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان وہابیوں کو احادیث مبارکہ کا صحیح مطلب اور صحیح مفہوم معلوم نہیں. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان وہابیوں کے مکر و فریب میں نہ آئیں، ان کے جال میں نہ پھنسیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت اور جو 1450 سال سے جو ہمارا دین اسلام اہل سنت چلتا ہوا آ رہا ہے اس پر قائم و دائم رکھیں. یہ لوگ جو ہے غلام ہیں، دنیا کے ڈالروں کے غلام ہیں، تو ان سے بچنا ہماری قوم پر بالکل لازم اور ضروری ہے. اور اسی بنیاد پر جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان لوگوں پر ضروری یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور سیکھیں اور ان کو آگے تک شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ضرور سے ضرور اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اہل سنت پر قائم و دائم رکھے. السلام علیکم.